صدقہ و زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں تیز تند ہوا کی طرح صدقہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر گھر میں، آپ کی سخاوت ہر گھر تک پہنچتی تھی۔ سلف مال جمع کرتے اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے۔ آپ بھی ایسا کیا کریں تاکہ آپ کے عمل میں نیکیوں میں اضافہ ہو۔ بعض دفعہ ہم نہ جانتے ہوئے بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں زکوٰۃ اسلامی مہینے سے شروع کرنی چاہیے، جنوری فروری سے نہیں۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ ذوالجلال اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کریں گے۔ وہ اپنے زہر کی وجہ سے گنجا ہوگا۔ اگر وہ سانپ دنیا میں ایک پھونک مارے تو ساری دنیا کی ہریالی جل کر راکھ ہو جائے، اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بن جائے گا، اور اس کے منہ کے سامنے اس کا منہ ہوگا، اور وہ راشوں سے پکڑے گا اور پھر کہے گا، آنا کنزن آنا مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں جس سے تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ جو نہیں دیتا اس سے یہ یاد رکھنا چاہیے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کی عبادت قبول نہیں۔ زکوٰۃ اسلامی مہینے کے مطابق دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب بیان کیا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، 1 سال گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ مال کی برکت کے لیے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو 1 سال کے گزرنے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بکریوں میں، یعنی ہر چیز میں زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ 7.5 تولے سونا خریدا جا سکے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال کی برکت کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کا مال دے کر کہتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ نے اللہ کا حق ادا کیا ہے اور اس سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو کہ دعاؤں میں یاد رکھنا؟ آپ نے اپنا مال نہیں دیا، حق ادا کیا ہے جو اللہ نے آپ پہ فرض کیا تھا، اللہ کا حق ادا کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ انما الصدقات، اور صرف صدقات و زکوٰۃ خیرات للفقراء، فقراء کے لیے ہے، مفلسوں کے لیے ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ نمبر 1 للفقراء، جو کسی سے سوال نہیں کرتے، والمساکین، اور محتاج جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے ہوں لیکن ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو جو لوگوں سے سوال بھی کر لیتا ہے۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، عاملین زکوٰۃ وصول کرنے والے جو اس ڈیوٹی پر ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی الفت مقصود ہو، جو نیو مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ابھی اتنا پکا مسلمان نہیں، اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ اللہ کے نبی نے دیے۔ نمبر 5 پھر رکاب، غلام آزاد کرنے کے لیے۔ کوئی بندہ اگر بغیر قصور کے تھانے میں ہے تو اس پہ زکوٰۃ کے پیسے ادا کر کے اس کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 مقروض، جس کے سر پہ قرضہ ہو اور وہ مقروض ہو تو اس پہ اپنا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور نمبر 7 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے یہ حکم ہے۔ اب مسافر کون ہے؟ مسافر چاہے وہ امیر ہو، پہلے وقتوں پہ لوگ پیدل حج کرنے جاتے تھے،
راستے میں جیب کٹ گئی، تو اگر امیر ہے وہ کہیں سفر پہ جا رہا ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، تو اس پہ آپ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں، اس کا کرایہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کو علم ہے نا کہ اس نے یہ نصاب کیوں رکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فریضۃ من اللہ، فرض کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے زکوٰۃ و صدقات کے کل جتنے بھی مصارف ہیں وہ سارے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ کن کو دینا ہے۔ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ مالداروں سے لے کر غریبوں پر مال خرچ کرنا۔ بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر شوہر غریب ہے تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد پہ زکوٰۃ کے پیسے وہ خرچ نہیں کر سکتی۔